کوئی جل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موجودگی میں گرم کر کے اور ہیٹر آف کر کے واپس چلے جائیں. اس کی زندگی بچائی جا سکتی ہے. ایک ہی گھرانے کے ماں تو فوت ہو گئی. چیکنگ ہونی چاہیے ایک عوامی سطح پر بھی. آلموسٹ اتنے ہی اور ہوں گے خدا نخواستہ. گیس کمپنی کی جانب سے دی جا رہی ہے وہ کافی ہے. 90 سے 95% بچ چکے ہوں گے. گاڑی شہر میں گھمائی اور ختم ہو گیا. گیس کا معاملہ پورے ملک میں ہے. ایک روشنی ہے بچے کو اٹریکٹ کر رہی ہے. اور وہ 11,000 وولٹ ہوتے ہیں. تو سردیاں باقی ہیں. نومبر اور دسمبر رہتا ہے. السلام علیکم. نظربان بلوچستان کے پروگرام باتوں باتوں میں ہوں بشرا قمر. ناظرین، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے. گو کہ اس وقت سردی جو ہے وہ شدت سے نہیں پڑ رہی، لیکن راتیں اور صبح کا وقت جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے. شہری اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے اب ہیٹر کا استعمال بہت زیادہ کرنے لگے ہیں. سوئی صدرن گیس کمپنی کی جانب سے گرمیوں کے دنوں میں رات 10 بجے گیس بند کر دی جاتی تھی، اور چونکہ بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ ہے، خصوصاً کوئٹہ میں بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مغرب یا پھر عشاء کے بعد رات کا کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو چولہا بند کیا تو اگلی صبح ہی چولہا کھولا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس بات سے آگاہ نہیں ہیں کہ گیس کتنے بجے جاتی ہے، گرمیوں میں کس ٹائم جایا کرتی تھی، اور اب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے اب ہم واقعات جو ہیں وہ سامنے آنے لگے ہیں. گزشتہ دنوں ایک واقعہ سامنے آیا جس میں بھوسا منڈی کے علاقے میں ایک خاتون جاں بحق ہو گئی، جبکہ ان کے 6 بچے جو ہیں وہ زخمی ہو گئے جھلس کر. جبکہ ایک اور واقعہ سامنے آیا جس میں چشمہ چوزئی میں ایک نوبیاتہ دلہن جو ہے وہ 35% تک جھلس گئی. یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. ان کی روک تھام کتنی ضروری ہے؟ کوئی جل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تک ہمارے لوگ اس حوالے سے آگاہ نہیں ہیں، جبکہ سب یہ جانتے ہیں کہ اس وقت کوئٹہ کے سول ہسپتال میں ایک برن یونٹ قائم ہے، جہاں پر کسی بھی نوعیت کا جھلسا ہوا شخص ہو، فوری طور پر اگر اسے لایا جائے تو اس کی زندگی بچائی جا سکتی ہے. ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین صاحب موجود ہیں. آپ برن یونٹ سول ہسپتال کے ہیڈ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ فوکل پرسن ہیں اور پلاسٹک سرجن بھی ہیں. سر، میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اور گزشتہ دنوں ایک واقعہ سامنے آیا جس میں ایک پوری فیملی افیکٹ ہو گئی، اور صرف یہ ایک بچے اور ماں ہی افیکٹ نہیں ہوئے بلکہ ایک پورا خاندان تھا. تو آپ یہ عمل کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو گیس کے دھماکے ہیں اس میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ بشرا مجھے یہاں پہ بلانے کا، اسپیشلی بیسٹ انٹرسٹ آف دا پبلک میں. برن کے حوالے سے یہ جو آج کل، بلکہ عموماً سردیوں میں ہمیں گیس برن کے پیشنٹس ملتے ہیں یا بچوں میں بوائلنگ واٹر کے ملتے ہیں، گرمیوں میں ہمیں الیکٹرک برن کے ملتے ہیں. اب اس کے لیے آگاہی دینی بہت ضروری ہے. تو میں کہوں گا کہ حکومتی لیول پہ چاہے وہ ہر مہینے ہو، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ گھر جاتے ہوئے، گھر پہنچتے ہوئے، کھانا بنانے کے بعد گیس کے چولہے صحیح طور پہ بند کیے جائیں، یا رات کو سوتے وقت 10:30 بجے جو مین ان کی وہ شروع ہوتی ہے، وہ مین لائن گھر کے کوئی بھی گھر کا سربراہ ہو، بچہ بچی، اس کے ذمہ لگایا جائے کہ وہ ان کے مین لائن بند کر دے، تاکہ صبح اٹھتے ہوئے جو گیس لیکیج کہیں سے بھی ہوتی ہے، لازمی نہیں کہ چولہے کے اندر کے کچھ جو پائپنگ ہوتی ہیں ان کے اندر سے بھی لیکیج ہوتی ہے، اور چولہا جلاتے ساتھ ہی چاہے وہ الیکٹرانک ہو یا ماچس سے ہو تو وہ فوراً دھماکے سے اڑ جاتے ہیں. اور جن میں کم سے کم چہرہ یا ہاتھ یا ایک ہی گھرانے کے ماں تو فوت ہو گئی، 6 بچے ان کے 90 سے 95% جل گئے. ان کی سروائیول آلموسٹ ہمیں کتابوں میں اس طرح نہیں ملتی کہ 90 سے 95% بچ چکے ہوں گے، باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. تو سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں سردیوں کے دنوں میں ان کا ایک دم سے بڑھ جانا،
اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ ضروری نہیں سمجھتے کہ جب یہ واقعات پے در پے ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اب پتہ بھی چل گیا ہے کہ گیس لیکیج کے باعث دھماکے ہوتے ہیں اور جھلسنے کے واقعات ہوتے ہیں، تو سردیاں آنے سے پہلے جو گیس کے مین وال ہیں انہیں چیک کر لیا جائے، گھروں میں جو ہیٹر ہم نے بند کر کے تھیلیوں میں پیک کر کے رکھ دیے ہوتے ہیں ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا جائے، چولہے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ استعمال ہوتے ہیں اور ایک چیز جب روزانہ کھولی بند کی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں لوز ہو جاتا ہے وہ، تو یہ کتنے ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ چیکنگ ہونی چاہیے ایک عوامی سطح پر بھی؟ دیکھیں بہت اچھا سا سوال ہے یہ. جیسے ہم اپنی گاڑیوں کی سروس کراتے ہیں 2-3 مہینے بعد 6 مہینے بعد، سیم گیس کے چولہے ہم نے موسم باہر آتے ساتھ ہی ہم پیک کر دیتے ہیں اور لاک کر دیتے ہیں. ان کی بھی سروس کرنی چاہیے. جب سردی کا موسم آتا ہے اس کو آن کرنے میں اس کے لوز پڑ جاتے ہیں کہ اس کے یاد بھی نہیں رہتا پچھلے سال شاید اس کا بٹن کوئی خراب تھا. ایگزیکٹلی. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ، اور اس کے بعد پائپنگ، اس کی لیکیج اور اس کے کلپ جیسے لگتے ہیں. بہت سارے ایسے گھرانوں میں ہوتا ہے کہ وہ ایک ہیٹر کھول کے بغیر وہ لاک لگائے، کلپ لگائے، دوسرے میں لگا دیتا ہے اور اس میں معمولی سی لیکیج ہوتی ہے، بہت نقصان کا باعث بنتی ہیں. یہ تو لازمی ہے کہ وہ کیا جائے. اور یہ تو جہاں ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، فیض ترین صاحب جو ہمارے ہیڈ آف اینستھیزیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو محترمہ یا محترم گیس کے چولہے پہ پانی گرم کرنے کے لیے یا دودھ گرم کرے یا سالن، وہ تو اس وقت تک وہاں سے نکل ہی نہ پائے کچن سے جب تک وہ گرم ہو، آف کرے لے کے جائے. عموماً ایسا ہوتا ہے مائیں یا بزرگ خواتین دودھ رکھ کے دوسرے کام سے نکل جاتی ہیں، دودھ ابلتا ہے اور گیس کو بند کر دیتا ہے اس کو گرنے سے، اور جیسی کوئی دیر بعد آتے ہیں تو ماچس کی تیلی جلانے سے کسی نے بند کر دیا یا کچھ ہو گیا، ماچس کی تیلی جلائی اور وہ ایک دھماکے سے بڑا نقصان پہنچتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تجویز دینی چاہیے، ان کو نصیحت کرنی چاہیے کہ جتنا کچھ آپ نے گرم کرنا ہے اپنی موجودگی میں گرم کر کے اور ہیٹر آف کر کے واپس چلے جائیں. سر جلنے کی نوعیت تو مختلف ہے، لیکن گیس کے جو جلے ہوئے لوگ ہیں اس کی کیا شدت آپ دیکھتے ہیں؟ شدت سے پہلے اس گیس سے جلنے کے دو وہ ہیں. ایک یہ ہے کہ کمروں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں جو ہم نے پرانے زمانے کے گیس ہیٹر جو بازار میں ملتے ہیں وہ ہم نے جلا کر رکھ دیے اور بڑا انجوائے کرتے ہیں، سب ارد گرد آ کے جمع ہوتے ہیں کہ وہ گرم ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر میں ان کا اس کمرے کے آکسیجن جل جاتا ہے، اور نودگی سے انہیں لگ جاتی وہ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہمیں چڑھنے لگتی ہے اور ہم بغیر اس کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیند آ رہی ہے اور نامعلوم طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے وہ سب سو چکے ہوتے ہیں. اور پھر وہ گیس سے یا ان کی خدا نخواستہ اموات واقعہ ہوتی ہیں. کوئی آ جائے تو بچانے کے لیے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز گیس بھی چلی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یا ایک مخصوص ٹائم کے بعد ویک ہو جاتی ہے اور صبح کوئی آتا ہے اور دھماکے سے پھر یا کچھ بھی ایگزیکٹلی دھماکے سے ہوا سب ہو جاتے ہیں. تو یہ گیس کا یہ ہے. دوسرا جو ہم چولہوں کے کچن میں کرتے ہیں کہ اس کو اس طرح کیا جائے، اس کی وہ ہیں کہ جلنے کے بعد جیسی آگ بھڑکتی ہے تو عموماً کمبل اور اس کی ارد گرد لپیٹا جائے تو خود بخود سے وہ بند ہی ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتی ہے. اچھا سر، پچھلے سال کتنے کیسز جو ہیں وہ گیس سے جلنے کے رپورٹ ہوئے اور اب تک اس سال، کیونکہ ابھی تک تو سردیاں باقی ہیں، پچھلے سال تقریباً 520 ہمارے پیشنٹ آئے اور اس سال اب تک 2 مہینے ابھی نومبر اور دسمبر رہتا ہے، کچھ 480 کے لگ بھگ ہمارے پاس پیشنٹ آئے یہ چند مہینوں میں. جی بالکل. تو یہ تو گراف کچھ زیادہ پھر نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے، نومبر ہے، دسمبر ہے، جنوری ہے، فروری ہے، 4 مہینے تو ابھی شدید سردی کے پڑے ہیں، سردی تو ابھی تک شروع نہیں ہوئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ احتیاط نہ کی گئی تو یہ گراف بڑھ بھی سکتا ہے؟ بڑھ بھی نہیں سکتا، بڑھ چکا ہے. 480 تو ابھی ہو گئے. 4 مہینے اگر رہتے ہیں یا 5 مہینے رہتے ہیں یہ تو آلموسٹ اتنے ہی اور ہوں گے، خدا نخواستہ مور اور لیس اتنے وہ ہوں گے. تو اس کے لیے آگاہی لازمی ہے. تو یہ آگاہی کون فراہم کرے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ سوئی صدرن گیس کمپنی کی جانب سے دسمبر کے مہینے میں یا نومبر کے مہینے میں جا کے مڈ میں وہ کہیں اپنی ایک مہم چلاتے ہیں، جبکہ اگر ہم دیکھیں سردی کا آغاز تو اکتوبر سے ہی
سپٹمبر سے ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اکتوبر سے ہی پھر ہیٹر چلانا شروع کر دیتے ہیں. اور جو آگاہی سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے دی جا رہی ہے وہ کافی ہے کہ ایک دن کے لیے ایک مہم چلائی، گاڑی شہر میں گھمائی اور ختم ہو گیا معاملہ. وہ ان کا اپنا طریقہ کار تو ہر حوالے سے جو بھی وہ سمجھتے ہیں جسٹیفائی کرتے بہتر ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ لوکل یا نیشنل ٹی وی پہ یہ گیس کا معاملہ پورے ملک میں ہے، تو ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہی ہے. ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، صحیح سے ان کی وہ نہیں ہوتی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر مہینے ایک 5-7 منٹ کے لیے لوکل ٹی وی پہ بلایا جائے. ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ پلاسٹک سرجن ہیں، 8-10 لوگ ہیں. بی ایم سی اسپتال میں بھی ایک برن یونٹ ہے، بڑا یونٹ ہے، اور سینڈمن پروونشل ہاسپٹل بھی ہیں. اور لوگوں کی انٹرسٹ میں یہ بہت ہی اچھا ہے کہ ان کو آن اینڈ آف یہ پریکاشنری میجر بتائے جائیں کہ یہ نہ کیے جائیں اور یہ کیے جائیں. تو ایک فیملی کا بریڈ ونر ہوتا ہے، وہ چلا جائے، گیا تو 6-8 بچے رہ جاتے ہیں، یا وہ ماں چلی جائے، 6-8 بچے رہ جاتے ہیں، تو پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان لوکل لیول پہ وہ کر دیں. ٹی وی کے اس طرح کے سیمینار بھی کر سکتے ہیں اس پہ. تو سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آگاہی جو ہے وہ ہمیں چینلز کے علاوہ اور کوئی بھی پلیٹ فارم استعمال کرنے چاہیے؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ مصروفیات کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت جو ایک وقت چل رہا ہے وہ انتہائی مصروف ترین چل رہا ہے، مختلف پلیٹ فارمز جو ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے، مختلف طریقہ کار کہ کسی طرح عوام تک یہ بات پہنچائی جائے، کسی طرح ڈور ٹو ڈور یہ پیغام پہنچایا جائے. آپ نہیں سمجھتے اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے؟ ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے. اس کے لیے سیمینار، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ لیکن سر لوکل، سیمینار تک تو ان لوگوں کی ایکسیس ہوگی جو جن کو انویٹیشن جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ انیشلی کہ سرکار اخباروں میں دے دے، اخبار بھی پڑھا جاتا ہے. سوشل میڈیا کا اس میں آج کل بڑا رول آیا ہے. جیسے آپ کا ادارہ ہے، اکثر و بیشتر میں نے تو یہ دیکھا کہ میرا جو ملاقات ہوتی رہتی ہے وہ اکثر آپ سے ہوتی ہے. اور جیسے کوئی پیشنٹس آتے ہیں تو آپ ہی مجھے فون کرتے ہو کہ ہم نے یہ سنا ہے، ہمیں ڈیٹا اپڈیٹ کروا دی. اگر میکسیمم سوشل میڈیا ہاؤسز اس پہ کام کریں، اور اگر دن میں ایک بھی کریں، اور جو مخصوص مشہور وہ ہیں، تو بھی ہماری ایجوکیشن اچھی خاصی ہو سکتی ہے. اچھا سر، یہ تو بات ہوئی گیس سے متعلق. اس کے علاوہ اور کون سے ایسے کیسز ہیں یا ایسے جلنے کے واقعات ہیں، جلنے کی نوعیت ہے، یا یوں کہوں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان جھلس جاتا ہے اور پھر اس کو لایا جاتا ہے؟ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ گیس سے جل گئے تو ان کو برن یونٹ لایا جائے، لیکن اور کون سی ایسی چیزیں ہیں انسان جھلس جاتا ہے، تاکہ ہماری عوام کو پتہ چل سکے اس پروگرام کے توسط سے، اس پلیٹ فارم کے توسط سے، کہ وہ اس صورت میں بھی برن یونٹ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے چونکہ گھریلو سے یہ گیس کے شروع ہوتا ہے، تو گھریلو ہی استعمال اور حالات کے استعمال سے یہ دوسرا پورشن ہے جسے اسکالڈ یا بوائلنگ واٹر یا بوائلنگ جو دودھ ہے، ابلتا ہوا دودھ ہے، یہ جو والدہ ہیں گرم کرتے ہوئے، یا اکثر جو ہمارے پاس آتا ہے اسپیشلی یہ پشتون بیلٹ سے بچے آتے ہیں. کیسے جلا؟ کہ میں کھانا بنا رہی تھی، وہ آٹھا واٹے کے لیے بچے کو انگیٹھی ہیٹر کے پاس چھوڑا، وہ پانی ابالنے کے لیے تھا، تو وہ ابلا اور اس پہ گرا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی، وہ ہاتھ لگا اور پورا برتن ہی پورا الٹ گیا، اور سر سے لے کے پیر تک وہ جل گیا. ایک تو یہ والدین سے یہ کہنی چاہیے کہ بچوں کو تو بالکل قریب نہ چھوڑا جائے اس پانی کی ہیٹنگ پانی کے لیے، گیس ہیٹر کے لیے. کس کو تو ٹھنڈے گرم کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں، لیکن جب وہ جل جاتے ہیں تو تب ان کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اگر وہ بچ بھی جاتے ہیں، لیکن اس کی سوشل لائف بڑے ہوتے ہوئے جب بڑھتے ہیں بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے. سائیکلوجیکل اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ جب چہرہ بگڑ جائے اور اپنے بچے ان کے ساتھ اپنے محلے والے نہیں کھیلتے ہیں، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جائیں، تو ذہنی طور پہ وہ معذور بن جاتا ہے. تو اس کو بھی بچانے کے لیے والدین کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پانی گرم کرتے ہوئے بچے کو وہاں نہ چھوڑیں. کھانا بناتے ہوئے اس بچے کو ساتھ میں نہ رکھے کہ پھر وہ 2 منٹ کے لیے کہیں باہر جائے اور وہ بچہ اسی ابلتے ہوئے پانی سے یا گرم سالن سے یا چولہے پہ ہاتھ رکھ دے. ایگزیکٹلی، کیونکہ ایک روشنی ہے، بچے کو اٹریکٹ کر رہی ہے. تو اس میں جو ایک بجلی سے جلنے کے بھی واقعات ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں، تو وہ کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ وہ اگر ہم یہ شروع کرتے ہیں بجلی کے گھر سے ہی، جو ہم نے بجلی کے پلگ اور یہ لگائے ہوئے ہیں، یہ بڑے اوپن ہیں، اور بچوں میں یہ کامن پریکٹس ہے کہ وہ انگلی اس میں سوئچ میں ڈال لیتے ہیں. یہ ایک سورس ہوتا ہے. آف لائن بھی ہو اس کا
वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है ऑनलाइन से। हाँ जी जी। तो उसको वालिदैन को दो तीन चीज़ें इस तरह है कि वो कभी स्त्री बच्चों के हाथ में ना दे, चाहे वो ठंडी ही ना हो, क्योंकि वो बच्चा तो ठंडी स्त्री प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद उसको समझ गर्म के ठंडे वो का नहीं अगले पता चलेगा। वालिदैन जब वो कभी गर्म छोड़ के आ जाते हैं, वो तो समझता है कि मैंने ठंडी उसको लिया, और उसके हाथ जल जाते हैं, बाजू जल जाते हैं, कभी कभी औंधे मुंह उस पर गिर के चेहरा जल जाता है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और बिजली के प्लग्स जो हैं ये अपने एक मखसूस लेवल तक रखें या बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इसको बनाएं उस पर जो है। ये उसका दूसरी इलेक्ट्रिसिटी लाइन हमारी है कि देहातों में हमारे लोग ये लिंक्स कहते हैं ट्यूबवेल्स की या घरों के इस तरह के होते हैं, वो गिर जाते हैं तो वो उठाने के लिए बेयर हैंडेड, हाथ नंगे होते हैं, और ये समझते हैं कि आपने रबर के चप्पल पहने हुए हैं या कुछ भी नहीं होगा, लकड़ी लकड़ी का के एक उससे स्टिक ले लिया। वो कर देते हैं, और वो 11,000 वोल्ट होते हैं। और उसको विद इन अ सेकेंड जैसे ही टच हुआ, झटका दिया तो दूर फेंका, लेकिन इतनी देर में उसके पूरे बदन को जला लेते हैं। अगर 11,000 वोल्ट का हो, इससे ज़्यादा का हो, तो अगर हाथ का हो तो वो पूरा बाजू काटना पड़ता है, क्योंकि वो इतना तेज़ हाई वेलोसिटी का करंट होता है कि विद इन सेकेंड्स वो ब्लड वेसल्स को, स्किन को जला के, बोन तक को जला के भस्म कर देता है। तो जब खून की तो सप्लाई ये ज़रूरी है कि उस हिस्से को रिमूव किया जाए? वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक बर्न जो इसके लाइन, हाई टेंशन लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन उसे कहते हैं, उसके आते हैं, उसमें तो हमें मरीज़ की जान बचाने की पड़ी होती है। बाजू तो कट जाते हैं, एक बाजू, दो बाजू तक भी कटे हैं। अच्छा सर, ये तो हो गए मुख्तलिफ मामलात के जिससे इंसान जल जाता है। अब जलने के बाद हम अक्सर कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत जला है, ज़रा सा हाथ जला है, ज़रा सा पाँव जल गया है, या चलो स्किन उतर गई तो जल के ऊपर वाली स्किन उतर गई, हम बड़ी बेहतियाती कर देते हैं। घरेलू कुछ टोटके होते हैं, टूने टोटके, हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो कितने यूज़फुल होते हैं, या वो कभी कभी इंसान के लिए अगर इस्तेमाल करें तो जान भी जा सकती है? उसमें जो इनिशियल इसकी वो होती है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको सुपरफिशियल बर्न कहते हैं, या फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। अब फर्स्ट डिग्री में इस तरह के जैसे गर्म पानी गिरा और जलन होती है तो उसको रनिंग वाटर के अंडर दिया जाए, तो उससे वो सूदिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो बेहतर होते हैं, उसमें कोई ब्लिस्टर नहीं। फिर सेकंड थर्ड डिग्री बर्न्स होते हैं, उसमें ब्लिस्टर भी बनते हैं, उसमें पानी भी फिर निकलना शुरू होता है। उसमें ये कि बच्चों के लिए 10% और बड़ों के लिए 20%, सिंपल वे में समझाने के लिए 1% मरीज़ का अपना हाथ, वो 1% काउंट होता है। तो वो देख लें उनके रिलेटिव, अगर 20% का तो वो पेशेंट फ़ौरन अस्पताल पहुंचा दें, वो तो एडमिटेबल हो गया है, बॉडी फ्लूइड लॉस होता है, उससे डिहाइड्रेट होता है, गुर्दे फेल होते हैं, हाथ फेफड़े के काम जलने छोड़ से देते भी? हैं। अगर वो 20% हो जिसके मैं बात कर रहा हूँ, तो उन बड़ों को दाखिल करना पड़ता है और उसको फ्लूइड देना पड़ता है, कैलकुलेट करके पर केजी बॉडी वेट हम कैलकुलेट करके, और शुरू के 8 घंटे, फिर अगले 8 घंटे, फिर अगले 8 घंटे, 24 घंटे तो हमने उसके बॉडी का फ्लूइड रखना होता है। बच्चों में अगर 10% तक जल जाए उसको भी लाना चाहिए, क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम होता है और बहुत कम एरिया बड़े परसेंटेज में आता है, तो 10% वालों को हम एडमिट करते हैं, यानी वो बड़े ख़तरनाक होते हैं उस बच्चों का, उनका फ्लूइड लॉस होता है। तो इस सूरतों में घर के टोटकों से, ये जो सिंपल मैंने पानी का बताया, हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि वहाँ पे पेन फ्री किया जाए, उनकी सही ड्रेसिंग हो, एंटीबायोटिक सोक्ड हो, एंटीबायोटिक हम शुरू कर देते हैं। मैं ये बताता चलूँ कि हमारी यूनिट में आज दिन तक मैं चैलेंज से कहता हूँ कि अगर 1 लाख रुपए पर डे पर पेशेंट का ख़र्चा हो, तो गवर्नमेंट ने वाफर मिकदार में बर्न यूनिट को वो फैसिलिटी दी कि शायद पाकिस्तान में कहीं इस तरह ना हो, जो बर्न यूनिट क्वेटा में है, और लोग भी इतने दिए हुए हैं कि कोई ये कंप्लेंट नहीं कर सकता कि हमें मिले नहीं। एक शिफ्ट में हमारे 10 से 12 लोग काम करते हैं, तो हर शिफ्ट के अगर आप मिला दें अच्छे खासे, और डॉक्टर का होना, नर्सिस का होना, सब कुछ हमारे पास मौजूद। अच्छा सर, आपने बात की कि पानी के नीचे हाथ कर देना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि लोग कोई कंबल डाल दो, मिट्टी लगा दो, सिंदूर लगा दो, ये कर दो, तो ये इस तरह के भी कोई टोटके अपनाते हैं? सिर्फ जहाँ कपड़े जल जाएं
تو اس پہ آپ فوراً کوئی کمبل ڈالا تھک ہو تاکہ وہ اس کا دم گھٹ جائے اسی آگ کا اور وہ بچ جائے. باقی ابلتا ہوا پانی اس پہ گرتا ہے. جتنی جلدی اس کے کپڑے اتارے جائیں اتنی کم ٹمپریچر کم وقت تک ہوگا. جتنی زیادہ دیر تک رہے تو ٹمپریچر انہی کپڑوں میں ہوگا اور زیادہ دیر تک وہ اسکن کو ڈیمیج کر دیتے. باقی رہے یہ جو سندور مکھن اور کوئی آئل کوئی اس طرح کا تھک وہ لگا لیتے ہیں یہاں ناریل کا تیل لگا لو لوگوں کے یہاں پہ, وہ کنٹامنیٹڈ ہوتے ہیں, وہ اسٹرلائز تو ہوتے نہیں ہیں اور وہ برن پھر آتے ہیں. وہ ہمارے پاس بڑی مشکل سے ہم وہ اسکریپنگ سے ریموو کرتے ہیں. وہ ایک الگ تکلیف, وہ کسی صورت میں نہیں دینا چاہیے. میں تو کبھی کبھی جذباتیوں کی یہ کہتا ہوں کہ جو بھی یہ لوگ لگانے والے ہیں یہ قابل سزا ہیں کہ ان کو سزا دی جائے. ان بچوں کی ان بچیوں کی ان لوگوں کی بریڈ ونرز کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ہم تو جنرل اینستھیزیا میں ان کی ڈریسنگ کرتے ہیں. جائے کہ وہ پیسٹ لگا کے سندور تو انسٹرل ہے, جراثیم سے پاک نہیں ہے. وہ تھیلے میں پڑے وہ اس کو لپیٹ دیتے ہیں, مکھن ہاتھوں سے لے کے اس پہ لگا دیتے ہیں اور بڑا نقصان اس سے اس کا ہوتا ہے. یہ ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا سر, ہم نے اکثر دیکھا کہ لوگ ہاسپٹل تک ایکسیس نہیں کرتے, اور اگر کر بھی لیں, چلیں آ گئے ہاسپٹل آ گئے تو ایک شفٹ یا 2 شفٹ لگائی اور اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں گئے کہ بس ڈاکٹر نے تو ایک دوائی دے دی, ابھی کیا روز روز مریض کو لے کر جائیں, خود ہی کر لیتے ہیں. تو یہ ایک زخم کی کیا نوعیت ہوتی ہے کہ کتنے عرصے تک اس کی کیئر کرنی چاہیے, اور یہ جو جلے ہوئے زخم ہیں یہ کتنا ٹائم لیتے ہیں ٹھیک ہونے میں؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو 2nd اور 3rd ڈگری برن ہوتے ہیں, اگر 20% برن ہے یا 40% برن ہے, 2 سے 2.5 مہینے لگتا ہے کہ وہ 2 سے 2.5 مہینے میں ہم اس کو پھر سرجری اگر ضرورت ہو تو تب ہماری مریض کی روح ہٹتی ہے. ورنہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں, پھر ہم ان کو گھر بھیجتے ہیں کیونکہ سائیکولوجیکلی یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو گھر والوں سے ملانے بھی دیا جائے تو ذرا سا اس کی جو ہوا بدل جاتی ہے, وہ فیملی میں وہ اپنائیت سے ہوتی ہے ڈاکٹروں نرسوں, اور اس کو دیکھتے ہوئے ہر وقت وہ پریشانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر ہم تیسرے دن بلاتے ہیں ڈریسنگ کے لیے, 2 دن بعد بلاتے ہیں اور سب کچھ ہم ان کو دیتے ہیں. سر, آپ نے ٹریننگ کے حوالے سے بات کی, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کوئٹہ میں کتنے ہاسپٹلز ہیں جہاں پر برن یونٹ قائم ہیں, اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں واقعات ہو جاتے ہیں اکثر, وہاں بھی اسی طرح کے گیس کے واقعات یا ویسے آگ لگنے, جھگی میں آگ لگ گئی, گھر میں آگ لگ گئی, پیٹرول سے آگ لگ گئی, کچھ بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. تو ان علاقوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, وہاں پہ کتنی فیسلٹیز ہیں؟ پہلے کوئٹہ کی بات کیجئے, پھر بتائیے کہ بلوچستان میں کتنی فیسلٹیز ہیں. کوئٹہ میں 2001 سے 57 بیڈڈ برن یونٹ وتھ پلاسٹک سرجری بنا, جس کو میں ہیڈ کرتا رہا. 2016 میں میں ریٹائر ہوا. تو اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ چلتا رہا. پھر سرکار نے یہ محسوس کیا کہ ایک اور بھی یونٹ بنایا جائے یا مجھے وہاں لے جائے. تو ہم نے ان کو سجیشن دی سرکار کو کہ بجائے میرے 2 ہاتھ وہاں پہ کام کریں, آپ برن ٹریننگ سینٹر رکھیں, اور اس ٹریننگ سینٹر میں ہم تمام ڈسٹرکٹ کے ماسٹر ٹرینرز بلوائیں, 1 ڈاکٹر 1 نرس 2 پیرامیڈکس اپنے ڈسٹرکٹ سے آئیں گے, اور ہم ڈور سٹیپ پہ اس کو پرووائڈ کریں گے. کیوں کہ اگر 5-6 گھنٹے یہ ڈیلے ہو جائیں, باڈی فلوئڈ زیادہ چلا جائے, تو ہمارے پاس جب آتے ہیں تو عالم نظر میں اکثر ہوتے ہیں مریض, یعنی مر رہے ہوتے ہیں, تو پھر شیشے توڑے جاتے ہیں فلاں 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 فلاں. تو وہ سرکار کو یہ بات پسند آئی, اور ہم نے 2022 دسمبر 2022 سے ٹریننگ شروع کر دی. کوئی 3 بیچز ہم نے کمپلیٹ کیا. ہر بیچ میں 10 ڈاکٹر ہوتے ہیں, 18 نرسیں ہوتی ہیں, اور ہر ڈسٹرکٹ کے 2 پیرامیڈکس ہوتے ہیں. اس حساب سے ہم نے 4th ٹریننگ بیچ کی ابھی شروع ہے. کچھ ڈسٹرکٹس نے ہم نے ان کو لکھا ہے, اس کی بجٹنگ بھی ہمارے پاس ہے, سیلری بھی ہم بڑی اچھی سیلری دیتے ہیں, دوائیاں بھی ہم دیتے ہیں, انسٹرومنٹ بھی ہم دیتے ہیں. وہ فری آف کاسٹ ہے, فری آف کاسٹ ہے. یہ کوئی 14 لاکھ روپے پر ڈسٹرکٹ کے لیے الوکیٹ ہوئے ہیں. دیکھیں ہر ڈسٹرکٹ میں اگر ہفتے 10 دن میں ایک جلتا ہے تو سال میں جا کے 20-25 لوگ ہوتے ہوں گے. اب 20-25 لوگوں پہ 14 لاکھ روپے مور دین انف ہے, تنخواہ الگ جو ہم دے رہے ہیں. دوسری طرف اگر ایک مریض 40% کا آئے, اس کا خرچہ آج تک کسی نے اندازہ نہیں لگایا. میں یہ بتا دوں, ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ہے کہ اگر کسی پرائیویٹ ہسپتال میں یا کراچی, لاہور, اسلام آباد میں جائے
60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक एक मरीज पे खर्चा आता है। 1.5 करोड़ जी। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने जो फैसिलिटी दी है वो कोई भी देख सकता है, मेरी गैरहाज़िरी में देख सकता है, रात के 12 बजे देख सकता है, 12 बजे के बाद देख सकता है। नीट क्लीन डिपार्टमेंट है और हमारी एक पट्टी पे जहाँ 2, 2.5, 3 लाख रुपए लिए जाते हैं, हमारी एक पट्टी बग़ैर जो नशे की करते हैं उस पर 1100 रुपये खर्च आता है। जो हम एक प्रोफेसर की सुपरविज़न में, प्रोफेसर फैज़ जो हमारे साथ हैं, उनकी सुपरविज़न में हम जनरल एनेस्थीसिया में ड्रेसिंग करते हैं, उसमें 4,549 रुपये ऑन एवरेज आता है। कहाँ प्राइवेट में एक पट्टी के डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है। से हम मान लेते हैं कि 40,000, 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, अच्छे बंदे के लिए अफोर्डेबल नहीं है। 2.5 लाख, 5.5 लाख रुपए तक भी ड्रेसिंग होती है। हमारे पास लोग आए हैं कि वो 18 दिन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रहे, 42 लाख खर्चा आया। और फिर भी पेशेंट वैसे का नहीं, पेशेंट कहाँ अफोर्ड कर सकते, वो आया हमारे पास, वेल अफोर्डेड फैमिलीज थे, बड़े अच्छे लोग थे, और 1.5 महीना हमारे पास रहा। कुछ 4,80,000 रुपये हमारे डिपार्टमेंट का खर्चा है, वो भी खुश, हम भी खुश। अच्छा सर, ये तो वो चीज़ें हैं जो इस वक्त आवाम की आगाही के लिए हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं। एक मैसेज क्या देना चाहेंगे पब्लिकली लोगों को कि कितनी एहतियात की ज़रूरत है, अपनी जान कैसे बचाई जा सकती? मैसेज इतना ज़रूरी है जितना हम अपनी जान बचाने के लिए करते हैं। ये आवाम से क्या कहेंगे? गैस के लिए फैमिली मेम्बर्स को ये हम कहते हैं कि हर एक अपने लिए ये जिम्मेवारी समझे कि ये गैस चूल्हा बंद है, उसको चेक कर ले, कोई गुज़रता है किचन से या किसी खाली कमरे में सर्दी से कि ये तो कोई है नहीं और गैस चल रही, ऑफ़ कर दे। जब नया बंदा, दूसरा बंदा आएगा वो उसको ऑन कर देगा। किचन में कोई है नहीं और उस पर चल रहा है, उसको ऑफ़ कर दे। जिसने ऑन किया वो आके दोबारा उसको कर देंगे। ये एहतियात ये है। बच्चों को ये इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस से बचा के रखें। बहुत खौफनाक होता है कि एक ही उंगली अगर ज़ाया हो जाए, अगर ज़िंदगी अल्लाह मियाँ दे, वरना ज़िंदा रहना तो नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी से। इस पे रखे और ये बच्चों को दूर रखे। पानी जहाँ उबलता हुआ पानी हो, जहाँ दूध, उसके उसी बच्चे को वो दूध गर्म करने के लिए दे रहे हैं कि उसके आता है और फिर ज़िंदगी और मौत की उसमें मुब्तला होता है। ये होती है। बिजली वालों के बड़ों के लिए ये कि ये किसी भी खाली खंबे पे या ट्रांसफार्मर की तरफ ना जाएं। जो चीज़ ख़तरनाक है वो किसी वक्त किसी भी, आप ये समझ लें कि इसमें बिजली है, उस लाइन में, उस स्टेबलाइज़र में, उसमें जो भी इलेक्ट्रिक बड़ी मशीनरी होती है उसमें ये हमारा उसमें है। तो उम्मीद है अगर ये लोग ख़ुद सोचेंगे और एहतियात करेंगे और बड़े बच्चों को भी समझाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं कि ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। बाहर की दुनिया में तो ये परसेंटेज आलमोस्ट 2 और 3% की या 4% की रहेगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ज़रा सी बेएहतियाती से आप अपनी कीमती जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और इसमें एहतियात बेहद ज़रूरी हो गई है कि अगर हम घरों में गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर गैस की लोड शेडिंग ख़त्म नहीं की जा रही, उसका प्रेशर जो है वो नहीं बढ़ाया जा रहा, तो कम से कम हम अपने तौर पर अपनी जान और अपने घर वालों की जान बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करना शुरू कर दें। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम आपकी जान बचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ घुल मिलकर खुशी खुशी रहें। साथ ही एक सिविल अस्पताल कोयटा में जो बर्न यूनिट कायम किया गया है, किसी भी सूरत में अगर आप चाहे इलेक्ट्रिक बर्न हो, गर्म पानी से जल जाएं या फिर आग लगने का कोई वाक़या हो, गैस लीकेज के बायस होने वाला धमाका हो, किसी भी किस्म की आपको अगर बर्न इंजरीज़ आती हैं तो फौरी तौर पर आप कोयटा के सिविल अस्पताल से रब्ता कर सकते हैं और यही जगह है जहां पर लाकर आप अपने मरीज़ का बहुत अच्छा सा इलाज कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि लोगों को अभी तक इस बारे में आगाही नहीं है कि जलने की सूरत में हमने अपने मरीज़ को कहाँ लेकर जाना है। अगर आप बर वक्त अपने मरीज़ को अस्पताल लेकर आएंगे तो आप उसकी ज़िंदगी को बचा सकेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।